اچھا جناب، ہم پڑھتے ہیں جناب 7واں رکوع سورہ ہود کا اور 12ویں سپارے کا بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، اور انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے جواباً کہا کہ تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ جلدی سے لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا بھنا ہوا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ پھر جب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف، تو انہیں اجنبی خیال کیا اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور ان کی اہلیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی، ساتھ ہی وہ ہنس پڑی۔ ہم نے خوشخبری دی تھی سارہ کو اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ قالت یا ویلتی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ سارہ نے کہا، وائے حیرانی، میں بچہ پیدا کروں گی اس عمر میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے، بلا شبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے کہنے لگے کہ کیا تمہیں عجیب لگتی ہے یہ بات کہ اللہ کا حکم آ چکا؟ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والوں، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ پھر جب دور ہوا کچھ خوف ابراہیم علیہ السلام سے اور مل گیا انہیں خوشخبری کا معاملہ، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، کہ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، رحم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ آرگیومنٹ دوسری کتابوں میں یا بائبل وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافی ان سے بحث کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح کوئی بچنے کا سبب ہو، کسی طرح کوئی بچنے کا امکان ہو اس قوم کے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دیجیے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور ان پر آ کر رہے گا عذاب ایسا جو کہ لوٹایا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِیرٌ۔ پھر جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو دلگیر ہوئے وہ ان کو دیکھنے سے، آنے سے، اور بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، اور بولے کہ آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے، اور اس سے پہلے وہ کیا ہی کرتے تھے برے کام۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو یہ میری قوم کی میری بیٹیاں ہیں، یہ پاک ہیں، حلال ہیں تمہارے لیے، اور تم خدا کا کچھ خوف کرو، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں؟ اب یہ مشہور روایتوں کے مطابق ایسے ہی ہے کہ قوم لوط کے لوگ چونکہ مردوں سے مرد کا جنسی اختلاط پسند کرتے تھے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بھیجے جو نوجوان مردوں کی صورت کے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی نئے مہمان آئے، کیونکہ پہلے بھی ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ یہ راستوں میں لوٹ مار کرتے تھے، اسی طرح مردوں کو بھی پکڑ لیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جی لوط علیہ السلام کے گھر کوئی لڑکے آئے ہیں، اور یہ پھر ادھر پہنچے کہ جی یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا میری بیٹیاں حاضر ہیں، یہ ایک جائز طریقہ، ایک جینون، ایک نیچرل طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے، تم اس کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے پاک ہے، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن ان مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق۔ تو قوم کے لوگ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے کہ تم خوب جانتے ہو کہ لڑکیوں سے تو ہمیں کوئی رغبت نہیں، کوئی سروکار نہیں۔
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم جانتے ہو کہ ہمارا ارادہ کیا ہے. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. لوط علیہ السلام نے بس حسرت کہا کہ کاش میرے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی تمہارے مقابلے کی، یا میں پناہ ہی لیتا کسی مضبوط سہارے کی. قالوا، تو انہوں نے کہا جو بھیجے گئے تھے، یا لوط انا رسول ربک ان یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. تو ان بھیجے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ آپ کو یہ لوگ کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کا جب کچھ حصہ باقی رہ جائے تو نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے. اپنی بیوی کو ساتھ مت دے جانا کہ اس پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو دوسروں کو پہنچے گا. اور ان پر عذاب آنے کا وقت مقرر ہو چکا ہے صبح کا، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں. ظاہر ہے یہ ایک بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے، بڑا سخت معاملہ. لوط علیہ السلام، ظاہر ہے ایک رسول کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ ان کی قوم جن کے اوپر مبعوث کیا جائے ایک رسول کو، اور وہ چاہتے ہوں کہ یہ میری قوم قیامت کے دن میرے ساتھ چلی جائے، اور پوری قوم کا لیے فیصلہ ہو جائے کہ یہ اب تباہ کر دیے جائیں گے، اس میں سے بچنے والا کوئی نہیں. کتنا سخت وقت ہوگا اس وقت کے رسول کے لیے، اس وقت کے پیغمبر کے لیے کتنی مشکل بات ہے. اور اپنی بیوی بھی ایسے ہی نکلا ہے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے. اس میں جو توجیہ ہے نا، یہاں تو مردوں سے مردوں کے جنسی اختلاط کی بات ہے کہ ایسا ہی کرتے تھے یہ لوگ، لیکن جہاں ان کی بیگم کا ذکر بار بار ملتا ہے کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں سے تھی، پیچھے رہ جانے والوں سے پیچھے یعنی اس کا ہومو سیکشولیٹی سے بالکل لنک ملتا ہے کہ یہ عورتوں سے عورتوں کا اختلاط بھی اسی دور میں شروع ہو گیا تھا، لیسبینز جسے کہتے ہیں، اور آج کے دور میں لیگل ہو چکا ہے. اور گیز، اور یہ بالکل کھلے عام ایک کھلی ایسی بے حیائی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت منع کیا اور بہت سخت اس پہ وعید کی، اور فرمایا کہ یہ ایسا جرم، ایسا گناہ ہے جو پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا. اور وہ بڑھتے رہے اسی کام میں، اسی کرتوت، اسی کاروائی میں. اور یہ دو علاقے کے لوگ تھے، یہ گمورہ اور سوڈم، دونوں کے بارے میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ دونوں کی آبادیاں ایسی تھیں، اور شیطان نے ان کو ایسا بہکا رکھا تھا کہ یہ اپنے اس کرتوت سے باز نہیں آتے تھے. عورتیں عورتوں سے رغبت پیدا کر چکی اور مرد مرد سے رغبت پیدا کر چکے، اور شدید ترین عذاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا کہ جی ان کو تو عذاب اور پتھروں کی بارش ہوگی ان پر، اور صبح کا وقت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور صبح کو قریب ہی ہے، دور نہیں. فلما جاء امرنا علیہا عالیہ سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. جب آن پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس بستی کو اس کی پستی، اور ہم نے برسایا ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پے، مسومۃ عند ربک، ایسے جو نشان زدہ تھے تیرے رب کی جانب سے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی جو لوط کی تھی ظالموں سے کچھ دور نہیں تھی. یعنی ہمارے پہنچ سے، پکڑ سے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے جب انہیں پکڑ لیا تو کسی اور ظالم کو چھوڑ دیں گے. یہ وہ کرتوت ہیں جس کے بارے میں قرآن شریف میں اور جگہ بھی ذکر ہے، 2 جگہ کا ممیش لوط علیہ السلام کا. اور اسی عیب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح کھلا بیان کر دیا کہ یہ ایک عیب ایسا ہے جو تم کھلی شاہراہ پہ جاؤ گے تو تمہیں ان کے آثار مل جائیں گے. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، کھلی شاہراہ پہ جاؤ گے تو ان کے آثار تمہیں نظر آئیں گے. یعنی ایک تو ان کی ڈبریز، ان کے باقیات ملیں گے، یہ نشانیاں بنا دی ہیں ہم نے عبرت کی، ان کے الزام اور ہمارے عذاب کے کھلے نشان مل جائیں گے کہ ہم نے عذاب برسایا. اور دوسرے اس کا مطلب بالکل یہی نکلتا ہے کہ یہ ہر دور میں جہاں آپ ٹریول شروع کریں گے، یہ ہر علاقے ہر دور میں یہ ایپ بھی مل جائے گا. تو یہ بدماشی، یہ بدکاری کا راستہ یہ کھلا ہے. دوسری بات بالکل حتمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کے طریقے بدلتے نہیں. جہاں جہاں یہ عیوب ہوں گے وہاں وہاں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس الصبح بقریب، کہ کیا صبح بہت قریب نہیں ہے کہ یہ ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. اور جیسے قرآن شریف میں دوسری جگہ بھی عذاب کا ذکر ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ تم سمجھتے ہو بڑا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے. 500 سال لگتے ہیں، 1000 سال لگتے ہیں، 10,000 سال لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معمولی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں. انسان کے لیے دور اور نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا عیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح، بہت ہی کھلے الفاظ میں
اس کو سخت منع کر دیا اور اس کے اوپر سخت عذاب کی وعید نازل کر دی کہ ہم نے دیکھو اس کے اوپر بڑا سخت عذاب پہلے بھی نازل کیا ہے، اور ان کے ایسے نشان بنا دیے ہیں کہ جو تمہارے لیے عبرت بنتے رہیں گے۔ کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کی، اور نشان زدہ پتھر ان کے لیے بھیجے۔ ان چیزوں کو بار بار، اب تو دور ایسا آ گیا کہ بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار ڈسکس کرنا چاہیے، اور اپنی نئی نسل کو بتا دینا چاہیے کہ یہ عیب اب تم جیسے ہی تھوڑا سا شعور کی زندگی میں پہنچو گے تو یہ عیب کھلا پڑا ہے۔ عورتوں کو عورتوں سے جنسی اختلاط اور مردوں کا مردوں کے ساتھ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک کامن سینس، جیسے آپ روٹی کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اس کو ڈسکس کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں میں بتا دیں، اپنی فیملیز کو آگاہ کر دیں، تو خاص طور پر جو پاکستان سے باہر ہے ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے یہ سبق، کہ بھائی یہ سخت ترین کبیرہ ترین گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کی سزا نہیں رکھی۔ بدکاری کے لیے مرد اور عورت بدکاری کا اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے یا 80 کوڑوں کی سزا لکھ دی ہے۔ یہاں کوڑوں کی سزا نہیں ہے، یہاں پتھر برسانے کی سزا ہے کہ یاد ہم ان کا نشان مٹا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا عیب ہے جو بدکاری کا ہے، کہ اس میں تو کم از کم فطری عمل تو باقاعدہ برقرار ہے نا، اس میں پھر بھی کہ مرد اور عورت کا ہی اختلاط ہو رہا ہے، کم از کم اتنے تو لحاظ ہے ہی۔ اس کے اندر تو وہ لحاظ بھی جاتا رہا کہ ایک تو بڑا بدکاری اور دوسرے فطری عمل سے دور ہو جانا، ہٹ جانا۔ ان تمام معاملات کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے، بہت سنجیدہ لینا چاہیے۔ اب جیسے پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے نا، یاد ہوگا آپ کو، ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہے تھے۔ ابھی LGBTIA+ سنا ہوگا آپ نے، آج کل چل رہا ہے LGBTI، لیسبینز، گیز، بائی سیکشولز، اور پتہ نہیں اور کیا 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 مطلب نکلتے ہیں کچھ اس قسم۔ اور اس کے اندر یعنی ٹرانسجینڈرز، LGBT جو ہے وہ ہے ٹرانسجینڈرز، اور آئی پتہ نہیں کیا ہے، اور A+ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مختلف جو انسان کی سوچیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، کہ جی اس وقت میں مرد ہوں اور اس وقت میں عورت ہوں، اس پہ کنڈیشنز ہیں، اس پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جی۔ ہم نے تو پہلے سنا تھا کیفیت بابوں پہ ہی طاری ہوتی ہے جی، وجد میں آ جاتی ہے، لیکن شاید وہ کہتے ہیں جی انسانوں پہ بھی طاری ہوتی ہے، اور یہ کسی کیفیت کا نام ہے۔ جیسے ہمارے پٹھانوں کا مشہور ہے کہ پٹھان کوئی قوم نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو کسی وقت بھی کسی پہ آ سکتی ہے۔ جیسے ہی اس کا دماغ خراب ہوا سمجھے کہ یہ خان صاحب ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 ہی مخلوقیں بنائی ہیں، 2 ہی، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی جان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ایک جنگلی آدمی، آپ کو میڈیکل سائنس کے بارے میں نہیں پتا کہ ہجڑے اور کھسرے ہوتے ہیں، ہی میلز اور شی میلز ہوتے ہیں، یعنی مرد کی طرح رغبت رکھنے والے کھسرے اور عورت کے قریب کھسریاں۔ یہ یعنی اس لیے صاف بتا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح سمجھ آئے گی بات ایسے۔ ان فیکٹ یہ ڈیفیکٹڈ مرد اور عورتیں ہی ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، یہ بالکل پورے نہیں ہوتے۔ اب جیسے ایک آدمی آپ کو ملے گا جس کا پیر مڑا ہوا ہے، جس کا ہاتھ مڑا ہوا ہے، جس کا ہاتھ پیدائشی طور پہ نہیں ہے لیکن ہے وہ مرد، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک نئی نسل پیدا ہو گئی، کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ نابینا پیدا ہو گیا، مادرزاد ایک نابینا پیدا ہو گیا، لڑکی یا لڑکا، تو ایک نئی مخلوق نے جنم لے لیا ہے کیا؟ جی نہیں، یا تو مرد پیدا ہوا یا عورت پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر ایک میڈیکل ڈیفیکٹ ہے، میں ایک میڈیکل ڈیفیکٹ ہے، کسی میڈیکل کمزوری کی وجہ سے، کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے ماں باپ کی طرف سے، یا اور کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بہت بے شمار ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ یہ بیماریاں کیسے آ جاتی ہیں، کون سے جراثیم ہیں جو اس کا سبب بن جاتے ہیں، کون سی ڈیفیشنسیز ہیں، بہت کچھ ایکسپلور ہو گیا ہے کہ یہ کمیاں کجیاں کیوں رہ جاتی ہیں۔ کچھ بچے پیدائشی طور پہ ان کی گنج ہوتی ہے، بال ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ بچے بہت ہی گھنے بالوں والے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اور نارمل پیدائشیں ہوتی ہیں۔ بس اس کو کھول دو بیٹا دروازے کو، گرمی لگ رہی۔ مخلوق تو 2 ہی ہے، مرد اور عورت، جنس تو 2 ہی طرح کی ہے۔ اس کو آپ ٹوسٹ کرتے ہیں اپنی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا نا معاشرے میں۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جب آپ کی صحت میں تفریق آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، اب لیڈیز ہیں، یعنی جسمانی طور پہ ایک خاتون پیدا ہوئی ہے، ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپنے بلوغت کے حسن کو پہنچتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، رہی تو عورت ہی نا، یا وہ ایک نئی مخلوق ہے،
بانج کوئی نئی مخلوق ہے؟ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، ایک اور چیز ہے یہ۔ بانج مرد بھی ہوتے ہیں۔ بعد میں جب ٹیسٹ ہوئے، میڈیکل نے اس کو انالائز کیا، میڈیسن کی طرف کیا، وہ ٹیسٹ ہوئے، اس کے وہ رپورٹس آ گئی، پتہ چلا کہ یہ مرد تو ہے لیکن اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اب اس میں ایک ٹھیک ٹھاک ڈیفیکٹ ہے لیکن باقی یہ پورا کمپلیٹ مرد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ اب اس کے علاج کیے جا سکتے ہیں، ایک حد تک علاج کامیاب ہے، اگر ٹائم پہ کر لیا جائے تو علاج کامیاب بھی ہے، اس کی دوائی ہے، اور نہیں ہے تو پھر اب پھنس گئے بھائی آپ، ہو گیا کام آپ۔ قدرت کے نظام ہے نا، قدرت سے لڑ نہیں سکتے۔ آپ کو دیکھیں، آپ چلتا پھرتا صحت مند آدمی ہے، صحت مند آدمی، موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ جا رہا ہے، ٹھک ٹکر لگی، مر گیا۔ اب بیماری سے تو نہیں مرا، بیماری سے تو نہیں مرا لیکن مر گیا۔ اب آپ کیا لڑائی کریں گے؟ یا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ نہیں یہ مردہ چونکہ جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس لیے اس میں حیات پیدا کی جائے، اس کو چوٹ اتنی زور کی لگی نہیں، اس کا جسم باقی ہے، قائم ہے، تو اس میں روح ڈال دی جائے۔ یہ ضد بازی کون کرتا ہے؟ کچھ جذباتی عورتیں کرتی ہوں گی کہ نہیں جی میرے پتی کو واپس لے آئے ڈاکٹر صاحب، وہ اگر اسٹار پلس کی پتنی ہے تو وہ لے کے جا رہی ہے، لیکن وہ تو یہاں والی تو وہ کہتی ہے کہ چلو شکر ہی ہے، مر ہی گیا۔ نہیں شکر تو نہیں، لیکن رو دھو کے فارغ ہو جائے گی، کیا کرے گی؟ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں نئی نسل آ گئی۔ وہ مجھے کچھ یاد آ رہی پرانی بات، ریلیٹڈ نہیں ہے، تھوڑی سی اس سے ملتی ہوئی ہے۔ وہ جب مرزائیوں کے ساتھ ہمارا کوئی بہت زیادہ ٹاکرا رہتا تھا نا اکثر، تو وہ انہوں نے ایک عجیب بات کی، وہ کیونکہ علامے بڑھے گی، 2-2 ٹکے کے علامے ہوتے ہیں اس میں۔ وہ کہہ رہے کہ جناب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ علاقے ایکسپلور ہی نہیں ہوئے تھے، امریکہ نہیں تھا، آسٹریلیا نہیں تھا، ہوئے ہی نہیں تھے، تو ادھر قوموں میں تو پھر دوسرا ہی آئے گا نا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، بعد میں آنے والوں کے جو ابھی تک آئے ہی نہیں۔ یار ادھر جو مخلوق بسی جا کر آسٹریلیا میں گئے یا امریکہ میں، وہ کہاں سے گئے؟ کیا وہ کسی اور پلانٹ سے نازل ہوئے؟ کس پلانٹ سے نازل؟ یہی کہ انسان ادھر شفٹ ہوئے اور کون ہوئے؟ جو دنیا نون دنیا تھی، آباد کاری تھی، جہاں ایشیا تھا اور یہ علاقہ سارا معاملہ جہاں تک رسائی تھی، یہی لوگ شفٹ ہو کے گئے آسٹریلیا کی طرف، یا وہاں کوئی اگائے ہیں زمین سے؟ انسان نہیں ہے وہ بھائی، کلی طور پہ انسان ہے، کوئی نئی مخلوق نے جنم نہیں لے لیا۔ اگر کوئی نیا بر اعظم یا بر صغیر جنم لے لیتا ہے، ابھی کوئی نیا بر اعظم یا بر صغیر ابھی آنے والا ہے 8واں، پچھلی دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سمندر میں کچھ نکلنے لگی ہے، خشکی کا کوئی بڑا منبع نکل رہا ہے، ایک نیا بر اعظم بن جائے گا، اور افریقہ ٹوٹ رہا ہے، وہ بیچ میں سے بریک آ گئی ہے اس میں، وہ یہ ایک دور میں الگ ہو جائے گا مزید، پہلے بھی ہوا ہے جس میں سے ہم نکل آئے ہیں انڈیا والے، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ یہ انسان ہی ہے، ان کے اندر کوئی خاص فرق نہیں۔ ہاں انسان کو ظاہری آنکھ سے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، یعنی میں ہجڑوں کی بات کر رہا ہوں، مسنا کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ایک الگ مخلوق پیدا ہو گئی۔ ان فیکٹ یہ بہت بڑی متھ ہے، ایک بہت بڑی دکان ہے جس کو چلایا جا رہا ہے کہ جی اس دکان کی بڑی ضرورت ہے، ان کے باقاعدہ علاج ہو سکتے ہیں۔ اب تو بہت ہی ترقی ہو گئی نا کہ جی جس میں خواتین کی طرف رغبت زیادہ ہے جنسی یا جسمانی طور پہ، ان کو خواتین کمپلیٹ کر دیا جائے، جن میں کوئی کمی کجی ہے وہ بہت کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں، اور جن کے اندر مردانہ ہارمونز کا آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہتری لے آئے گا تو وہ ادھر ٹرانسفر کر دیا جائے، ان کی داڑیاں نکل آتی ہیں، ان کی جسمانی ساخت بدل جاتی ہے، یہ کمپلیٹ تقریباً، یعنی شاید فرٹائل نہ ہو جیسے بانج مرد ہوتے ہیں، شاید اتنا نہ ہو اس لیول پہ، لیکن وہ بہت فرق، اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ جیسے ہمارے بٹ صاحب تھے جن کو آپ جانتے ہیں، ان کا پیر ٹیڑھا تھا پیدائشی طور پہ، پیر بالکل مڑا ہوا تھا، بڑی تکلیف سے چلتے، بڑی تکلیف سے چلتے ہوئے بوڑھے ہو گئے، تو ہم نے ان سے پوچھا آپ نے ٹھیک نہیں کروایا اس کو؟ تو وہ جوتے ملتے تھے اور وہ مری کے رہنے والے تھے، تو ہم نے ان کو پہلے بتایا کہ یہ تو مری میں تو گورے بہت آتے جاتے تھے اس وقت جب آپ پیدا ہوئے، تو بڑی اچھا اس کا علاج ہے کہ اس میں ایک مخصوص جوتا بنا دیا جاتا ہے، کچھ سرجریز ہوتی ہیں، پیر سیدھا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کی اپنی سوچ تھی، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، تو میں نے کہا میں اسی کی تبدیل کیوں کروں، اللہ تعالیٰ نے غلط تھوڑی بنایا ہوگا۔ انفیکٹ شاید ان کی بات غلط تھی، میں اس کو اختلاف ہی کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ وضع کر دیا ہے کہ جی انسان ایسے ہوتے ہیں فزیکلی، اس کی جسمانی ساخت بتا دی، مرد اور عورت ایسا۔ اگر اس میں آپ کو فرق لگ رہا ہے، ایکسیپشنل فرق ہے، نارملی ہوتا نہیں، آپ اس کو ٹھیک کروائیں، ورنہ آپ بالکل ممد و ممتاز ہو جائیں گے کہ جی یہ فرق ہے، یہ مرد عورت فرق ہے، اس کو آپ بالکل ٹھیک کریں ٹھیک ٹائم پہ۔ یہ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ یہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ جناب علی معاشرہ ایسا ہے، وہ کہیں گے کہ جی ہمارے گھر ٹرانسجینڈر پیدا ہو گیا، تیسری مخلوق پیدا ہو گئی، اور یہ گھبرا کے ڈر کے اس کو ہجڑوں کے حوالے کر دیتے،
نہ اس کا علاج کراتے ہیں نہ اس کو اون کرتے ہیں. تو بیڑا غرق ان ماں باپ ہے. میڈیکلی فٹ ماں باپ کے گھر ہی اولاد پیدا ہوتی ہے نا, ہجڑوں کے گھر تو نہیں ہجڑا پیدا ہوتا. تو یہ انتہائی جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو اس کا قرآن شریف میں ذکر نہیں ملتا. تو پچھلے سبق میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ مخلوق اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہے, نہ ان کے حقوق پر بات ہو رہی ہے, نہ ان کے معاملات پر بات ہو رہی ہے, نہ ان کے مکارم پہ بات ہو رہی ہے, کیوں نہیں پورا قرآن شریف اس پہ خاموش ہے؟ اسی وجہ سے خاموش ہے کہ یہ کوئی نئی مخلوق ہی نہیں, یہ انسان ہی ہے, 110% انسان ہے. کوئی نیا ایلین تھوڑی آ کر بس گیا ہے. یا یہ مردانہ رغبت رکھتا ہے یا زنانہ رغبت رکھتا ہے. یہ تو اب آپ کو باقاعدہ اس کا علاج کرا کے اس کو ٹھیک کرنا تھا ٹھیک ٹائم پر. یہ ماں باپ کا کام ہے کہ جنہوں نے پیدا کیا وہ دیکھ لیتے اس کو. اور کئی ہے, میں بالکل ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں انٹرنیٹ پہ جب میں نے ان کو سرچ کیا اور بات ہوئی تو انہوں نے بالکل مجھے بتائی بات کہ جی ہمارے اندر تھوڑا سا جو ڈیفیکٹ تھا وہ ہم نے سرجری کرا لی. نہ مرد جو مرد پورے نہیں تھے وہ بالکل ٹھیک مرد بنا دیا گیا, یا جو خواتین پوری نہیں تھیں انہوں نے سرجری کروا لی اپنی بالکل ٹھیک, جہاں جہاں ضروری تھا انہوں نے اپنے آپ کو پورا خاتون بنا لیا. یہ نئی مخلوقیں نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ گے اور لیسبین میریجز کا پڑھیں گے نا, جو قوم لوط کے عیوب ہیں, تو اس کے اندر آپ کو ٹرانسجینڈرز مل جائیں گے کہ جی ان کے حقوق کی وجہ سے یہ معاملات ضروری ہیں. ابھی پچھلے کچھ سال پہلے علماء کرام نے چند پاکستان کے اس کے اوپر کو ریزرو دیے کہ جی ہجڑوں سے مخنث سے شادی کی جا سکتی ہے, اگر آپ کو رغبت ہے اس سے تو آپ اس سے نکاح پڑھوا سکتے ہیں. اب جناب علی سوال اس میں یہ پیدا ہوا, مجھ سے براہ راست ہمارے ایک دوست نے بھی ڈسکس کیا اس کو کہ جی اگر شادی ہو جاتی ہے تو قوم لوط والی کارروائی ہوگی اس کے ساتھ, اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا ضروری نہیں ہے, اس کے اندر میل اور فیمیل ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, اس کو دیکھا جائے گا, میڈیکل ٹریٹمنٹ کرائی جائے گی اور شادی کر لیں. یہ معاملہ بڑی آسانی سے نپٹایا جا سکتا ہے. جتنا اس کو کریدا جائے یا جتنا اس کو اچھالا جائے اس کی ضرورت نہیں ہے. جن کی اولاد ہے پہلے تو وہ سامنے آئے, ان کے ماں باپ کو پکڑا جائے کہ جی آپ کی اولاد پیدا ہوئی, آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ کرائی کیوں نہیں, کیوں چھپتے رہے ہو, کیوں تم شرمندہ پھرتے ہو کہ جی ہمارے یہاں ایسا پیدا ہوا. بدماشی ہے بتائیے, ان کو اون کریں اور ان کا علاج کریں, اور ایسے ادارے قائم ہوں کہ جناب اب تو بہت ہی زیادہ ہے, باہر ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے نا. جب ہوا نہیں ایک نمبر کام ہوا نہیں سیدھے راستے سے, جب ہوا نہیں تو الٹے راستے سے کام شروع ہو گئے. اب اس میں یہ کہ کمپلیٹ مرد جو تھے, کمپلیٹ مرد, ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا کہ جی میں ایک عورت ہوں, مجھے لگتا ہے میں ایک عورت ہوں, مجھے ٹھیک نہیں بنایا گیا. اس نے سرجری کروا لی اپنی کہ جی میں عورت ہوں, اور اس نے اپنے میل آرگنز سب سیٹ کرا دی کہ ہو سکتا ہے میرا موڈ بعد میں بدل جائے تو واپس مل جائے. یہ یعنی یہ آپ کو مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں, آپ جیسے ہی پاکستان سے باہر جائیں گے تو آپ کو حیران کن عقیدے اور حیران کن یہ معاملات مل جائیں گے جو باہر رائج ہیں عام. یورپ اور امریکہ پوجا پڑا ہے اس کے اندر, امریکہ یہ انگلینڈ اور آسٹریلیا, اس میں ایک عام سی بات ہے. بہت کم معاشرتیں ہیں جہاں اس کو برا جانا جا رہا ہے, لیکن باقی کہتے ہیں کہ نہیں, لبرل لوگ اور سویلائزیشن جو ہے ماڈرن وہ یہی ہے کہ جی لوگوں کو جنسی آزادی دے دی جائے کہ چاہے وہ مرد رہے چاہے وہ عورت رہے, وہ جیسے اپنا حلیہ بنانا چاہے بنائے. تو یہاں اس چیز کو بہت ہی زیادہ ڈی موڈ کیا گیا اس وجہ سے, کیونکہ ہجڑوں کے جو انجام دیکھے تھے نا لوگوں نے, وہ دیکھے تھے بڑے برے. اب لوگوں کو آج بھی ایسے ہی ڈرایا جاتا ہے کہ جی اگر کسی کو پتہ چل گیا نا کہ تمہارے گھر میں ایک جناب علی چڑیا پیدا ہوئی ہے تو کام خراب ہو جائے. اب یہ ماں باپ ایسے خبیث اور جاہل ہوتے ہیں کہ یہ ڈر جاتے ہیں اس بات سے. جب آپ کے بچے کو بخار ہوتا ہے اور کھانسی ہوتی ہے, زکام ہوتا ہے, تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں یا باہر نکال دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے اسے کھانسی ہو گئی, زکام ہو گیا, چلو بڑی بیماری ہوگی, کسی کے بچے کو کینسر ہو گیا تو وہ کیا سڑک میں پھینک آتا ہے اس کو, یہ بڑا مہلک مرض ہو گیا, اسے بالکل نہیں کرتے آپ. اسی طرح سے ایک کمزوری کجی ہے تو آپ اس کو فزیکل ڈیفیکٹ ہے, ہاتھ پیر مڑے ہوئے نکلتے ہیں, کئی دفعہ بچوں کے ہونٹ کٹے ہوئے نکلتے ہیں, آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تالو کٹا ہوا ہوتا ہے بچوں کا, ٹھیک کرتے. کئی تو ایسے پیدائشی نابینا ہیں جن کا کامیاب علاج ہو گیا, ان کی آنکھیں مل نہیں واپس, ان کی پیچھے روشنی تھی اور آگے وہ جناب علی آئی بال نہیں بنی, آئی بال لگائی گئی تو پیچھے کنیکشن ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ گونگے اور بہرے اور اندھے بے شمار پیدا ہوتے ہیں, اور وہ مرد اور عورت ہی ہوتی ہے. یہ تیسری نسل کی کوئی چیز نہیں, یہ سب ایک مت ہے جو بہت بری طرح پھیلائی گئی. یہ اپنی دکانیں بنانے کے لیے لوگ کئی چیزیں پھیلاتے ہیں, بے شمار پھیلاتے ہیں. اب اس کے اندر آپ بہت دیکھیں گے جڑی بوٹیوں سے علاج. اب جڑی بوٹیوں کے خواص بتانے شروع کرے گا لوگوں, یہ جڑی بوٹی ہے جی اس کے یہ خواص ہیں. اب وہ جڑی بوٹی کے پیچھے ایک لائن لگ جائے گی کیونکہ وہ تانترک بابے نے وہ بیچنی ہے.
انفیکٹ ہو سکتا ہے جڑی بوٹی کا کوئی لینا دینا نہ ہو اس بیماری سے، لیکن چونکہ اس پہ ریسرچ اور محنت کی ایک آدمی نے 5-6 مہینے لگا دیے یا 2 مہینے لگا دی اور اس کے خواص تلاش کر کے اور ثابت بھی کر دیا کہ دیکھو جی ریزلٹ آ رہا ہے، اب اس کی وہ دکان چل پڑی، بیچنا شروع ہو گیا۔ ہارمفل اور ہارملیس چیزوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے بیچی، لوگوں نے نئے نئے کاروبار کے طریقے تلاش کیے اور اپنی پروڈکٹ کو بیچا۔ اس کے اندر یہ ٹرانسجینڈرز کا بھی معاملہ کہ جی یہ تو بڑا اچھا بکتا ہے، یہ تو ٹاپک بڑا شاندار ہے، یا تو جنسی طور پہ اس کو بیچا جائے، اس کے گاہک بہت ہیں علیحدہ سے، نہ وہ مرد کو پسند کرتے نہ عورت کو، وہی نہیں پسند کرتے، اس کی سیل شروع کی جائے، مارکیٹ کیا جائے اس کو، اور بڑا کامیاب ہوا یہ کام، بڑا کامیاب ہوا اور کامیاب ہو رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اس وقت تو بہت ہی اوپر چلا گیا ہے نا، یہ تو بڑا پیک پہ اس وقت بزنس ہے، یہ اس وجہ سے دکانیں بیچتے ہیں، نہ ہی اس کے اندر کوئی حقیقت، نہ ہی اس کو کوئی سنجیدہ لیا جا سکتا۔ یہ ایک میڈیکل ڈیفیکٹ ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور ایک حد تک ختم، جیسے آپ کینسر کو آپ سمجھتے ہیں لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا تو اس میں کتنا علاج ہے، بس پھر تو کوالٹی آف لائف ہی بہتر ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جی تھی دیر کر دیتی ہے، ہاں جی، ڈاکٹر تو اکثر کہتا ہے آپ دیر سے آئے، میں نے کمیٹی جمع کرا دی، میں نے کریڈٹ کارڈ جمع کرانا تھا، اب آئے، پیسے پہلے چاہیے تھے، چلو اب بھی دے دو۔ تو بہرحال ایک لمٹ تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اگر کہ ماں باپ نہیں کرتے اس کو علاج تو پورے معاشرے میں تباہی پھیلائی ہوئی آپ نے، پورے معاشرے میں اپنے صرف ایک خوف اور خدشے کی وجہ سے۔ اب یہ خوف اور خدشہ بڑی کمال کی چیز ہے، اس پہ بہت بڑی دنیا کی بہت بڑی دکان قائم ہے، خاص طور پہ مذہب کی، مذہب کے بہت سارے جو بنیادیں ہیں وہ آپ نے خوف کے اوپر رکھی ہیں۔ میں اسلام کی یا صحیح مذہب دین کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بھی دین کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی وے آف لائف کی، جو بعد میں آ کے مولویوں اور پنڈتوں اور پروہتوں اور پادریوں کے ہاتھ لگتا ہے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر خوف کی بنیاد پہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں، لوگوں کو ڈرا ڈرا کے برباد کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس رجوع پہ نہیں لے کر جاتے کہ جی بغیر خوف اور خدشے کے بھی، بغیر لاب و لاب کے، بغیر لالچ کے آپ اللہ سے رجوع کر سکتے۔ معبود تو ایٹ دی اینڈ ماننا ہی پڑ جاتا ہے نا، معبود تو ماننا پڑتا ہے کہ بنایا تو کسی نے ہے، کریٹر تو ہے، کریٹر کے بغیر تو کریشن ہے نہیں، اب اتنی اگر مخلوق پیدا ہوئی ہے تو خالق تو ماننا پڑ جائے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے نئے نئے تنتر اور نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں، وجہ کہ آپ نے اپنی دکان چلا دی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں، اب جیسے وہ میں تقریر سن رہا تھا، مولوی صاحب تھے اور مسجد کے امام صاحب تھے، تو وہ ان کا سٹینڈ یہی تھا کہ جی لوگوں کو تم بہت پیسے دیتے ہو، اور کوئی نعت خان آ جائے تو اس پہ نوٹ نچھاور کرتے ہو، قوالوں پہ نوٹ نچھاور کرتے ہو، طوائفوں پہ نوٹ نچھاور کرتے ہو، لیکن مسجد کے مولوی کو تم ذلیل کر کے 6-7-8 ہزار روپے 500 روپے کر کے وہ مسجد سے محلے سے اکٹھے کرتا ہے، اور یہ مولوی وہ ہے جو تمہاری نماز پڑھا رہا ہے، تمہاری نمازیں سیدھی کراتا ہے، تمہارے جنازے ٹھیک کراتا ہے، تمہارے نکاح ٹھیک کراتا ہے، اور تم اس کو ذلیل کر رہے ہو۔ انہوں نے کسی کا بتایا کہ جی ایک مولانا صاحب میرے پاس آ گئے اور وہ بہت پریشان تھے اور کسی مسجد کے امام تھے، اور انہوں نے کہا جی مجھے 10,000 روپے ادھار چاہیے، اپنا واقعہ انہوں نے بتایا، اور ان کو کسی نے 10,000 روپیہ نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا واپس کہاں سے کرو، ہماری تو آمدن نہیں ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رو پڑے کہ جی یہ حالات ہے مولوی کا، جو تمہاری مسجد کا امام ہے، جو تمہارے نمازیں ٹھیک کرا رہا ہے، جو تمہارے نکاح ٹھیک کرا رہا ہے، جو تمہارے جنازے ٹھیک کرا رہا ہے، بنیادی طور پہ سینٹیمنٹل ہو گیا، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بکواس کر رہا تھا، بڑا جنگلی تھا وہ، اور مولوی آیا کہاں سے، اور کس نے کہا کہ مسجد میں امام ہونا چاہیے، اور تو ویلا بیٹھا رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا تو انتظار کرتا رہے، بیٹھ 6 گھنٹے ضائع کر اپنے، فجر پڑھا دی، اب ظہر کے لیے تو بیٹھا رہے ویلا، تو یہ کس نے کی یہ بات؟ تو امام بنا کیسے؟ مسجد کا امام کیا کون ہوتا ہے؟ حضور پاک کے زمانے میں مسجد کا امام کب ہوتا تھا؟ جو پہنچ گیا نماز پڑھا رہا ہے، سیدھی بات ہے، جو پہنچ گیا جماعت کرا رہا ہے، جو پہنچ گیا اذان دے رہا ہے، اس میں کون سی انوکھی بات تھی کہ جی یہ بہت ایک گراڈیر کبیر جسہ پہلوان چاہیے اس کے لیے؟ ہاں جو تم میں سے بہتر ہو عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اس کو آگے کر دیں کہ جی آپ ذرا مولانا سے لگتے ہیں جماعت کر، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت ینگسٹر ہو بچہ اور اس کا شعور بہت زیادہ ہو، کوئی شرط نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں کوئی شرط لکھی ہی نہیں گئی اس معاملے میں۔ قرآن شریف اس سے بالکل خالی ملے گا آپ کو کہ تمہارے مسجد کا امام کیسا ہونا چاہیے، ایک آیت ڈھونڈ کے دکھا دیں مجھے، ایک آیت ڈھونڈ کے دکھا دیں۔ یہ فیلڈ نہیں بن گئی، یہ دکان نہیں بن گئی۔ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو کس نے کہا کہ امام چاہیے آپ کو؟ آپ وہ گنگے بہرے اندھے ہیں؟
تم اس قابل نہیں. یہ مولانا اسرار کے خلاف بھی مولوی اسی لیے وہ ویسے میں ان کو اختلاف ہے بہت سارے ان کے خلاف، لیکن اس بات پہ میں ان کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. انہوں نے بھی یہی بات کی ایک بار، نے کہا کہ جی تم اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، تم اپنے عزیز اقربا کے لیے مولوی بلاتے ہو کہ جنازہ وہ پڑھا دے، تمہارے منہ میں گگیاں پڑی ہیں، تمہیں اتنی سی صورت اتنی سی تلاوت یاد نہیں ہوتی، اور تمہیں ضرورت کیا ہے یاد کرنے کی؟ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ جی یہ مر چکا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کی بخشش ہو جائے، بس سیدھی بات ہوگی. تمہیں کس نے کہا کہ عربی ہی پڑھتے رہو؟ چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مت پڑھنا، لیکن میں آپ کو اصول ہی بتا رہا ہوں. اگر نماز جنازہ کے بارے میں قرآن شریف میں آیت ہو کہ جی اس کو عربی میں ہی پڑھا جائے گا تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا. نماز جنازہ کا ذکر قرآن شریف میں اگر آیا ہو نا تو پھر آپ مجھے پڑھیں کہ جی عربی میں ہی ہوگا. ہاں ہم کہیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں پڑھایا تو بالکل ٹھیک ہے، آپ سرکار کی مدر لینگویج ہے، آپ ایسے ہی کریں گے. آپ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ عربی میں ہی دعا مانگیں گے خالی؟ کب کس دعا میں کس لینگویج میں مانگتے ہیں دعا؟ جب آپ بالکل نکو نک پھنس جاتے ہیں پھر آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ عربی ڈھونڈتے ہیں، کوئی کتاب نکالتے ہیں؟ جی نہیں، آپ اپنی بالکل مدر لینگویج میں بولتے ہیں جو بالکل آپ کی نیچرل لینگویج ہوتی ہے، اپنے لب و لہجے میں اصلی میں. جب آپ پھنس جاتے ہیں نا بری طرح کے اب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، اس وقت آپ اپنی مدر لینگویج پہ آ جاتے ہیں. اور غصے میں بھی یہی ہوتا ہے، ہاں غصے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ڈیسنٹ اور مینرز اور انگلش نہیں نکالتے، آپ اس میں اپنی مدر لینگویج میں بھڑاس نکالتے ہیں. آپ دوسرے تک پہنچ جاتی ہے. آپ اگر اس کو وہ صلوات سنائیں جو آپ کی مدر لینگویج میں، تو وہ کسی بھی نسل رنگ کا ہو، چاہے چائنا کا آیا ہو، چاہے یورپین ہو، ڈچ ہو، امریکن ہو، اس کو آپ کی زبان سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. آپ کی مدر لینگویج بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. تو آپ پڑھیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ نماز جنازہ سیکھ لو یار. اور اگر نہیں سیکھے تو اللہ کے حضور کھڑا ہونا تو جانتے ہو، سیدھا ہونا تو جانتے ہو کہ اب تو یہ میرا ہی باپ ہے، یا میرا ہی بھائی ہے، یا میرا ہی بیٹا ہے، یا میری ہی بیٹی ہے، یا میری ہی ماں ہے. رشتہ تو کم قائم ہے، اس سے تو تمہارا نیچرل ایک ریلیشن ہے نا، بیوی ہے میری، نیچرل تمہاری ایک فیلنگ تو ہے اس کے لیے. وہ فیلنگ لے کے اللہ کے حضور کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس وقت تمہیں مولوی چاہیے. اور اس لیے چاہیے، کیوں چاہیے مولوی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر مولوی نہ رہا ہو تو آپ کے خلاف کیمپین کرتا ہے وہ مسجد میں کہ جی یہ بندہ تو نماز مانتا نہیں، روزہ مانتا نہیں، کیونکہ یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. مولوی بدماشی شروع کر دے گا، آپ کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جائے گی کہ جی یہ نماز کا مشرک ہے، یہ نماز کا منکر ہے، کیونکہ یہ مسجد میں نہیں آتا. بڑی بڑی مثالیں مل جائیں گی آپ کو، بڑی بڑی مثالیں مل جائیں گی. مسجد کی دکانداری کے خلاف جب بھی آپ بات کریں گے ایسا ہی ہوگا آپ کے خلاف کہ جی تم نے مسجد کے خلاف بات کی. انفیکٹ میں مسجد کے خلاف بات نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی مسلمان مسجد کے خلاف بات کر کے گیا. ملا کے خلاف بات ہوتی ہے کہ تو آیا کہاں سے، اپنا ہسٹری بتاؤ، کہاں سے ملا شروع ہوا، مسجد کا امام کس نے پہلے رکھا، کہاں سے آ گیا، یہ مسجد انتظامیہ کدھر سے آ گئی، یہ کس نے کہا ہے کہ دن آپ لگائے رکھے. اور مسجد بس 10 مسجدیں بنا لو ایک ہی گلی میں، تمہارا کوئی کام نہیں ایصال ثواب کے لیے کہ جی ساری زندگی شراب اور شباب میں گزار دی، ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا دو، صدقہ جاریہ. یہ صدقہ بھی جاریہ ہے، وہ ہندوستانوں والا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے جی، آریہ اور جاریہ. آپ نے سنی ہے یہ زبان؟ ہاں تو ظاہر بات ہے ہندوستانے ایسے ہی بولتے ہیں، ہماری فیملی میں بھی ایسے ہی بولتے تھے. کہاں کو جاریہ اور کدھر کو آریہ، کوئی پرانے جو تھے نا وہ ایسے ہی بولتے تھے. یہ اردو نہیں بولتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے، کچھ اور تھا وہ. تو مقصد میں بات کر رہا ہوں کہ یہ صدقہ بھی جاریہ ہے. آپ جب بھی سیدھی بات کریں گے تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. آپ کہیں گے بھائی جان ہمیں کسی مولوی نکاح کے بعد کون سا مولوی ہے، کہاں سے آ گیا، کہاں سے آیا یہ، کیا اس میں کہیں لکھا ہے کتاب میں اللہ کی کہ جی ایک مولوی بلا لاؤ اور وہ جناب علی کرے گا؟ کوئی بات نہیں. نکاح آپ کہیں گے خطبہ نکاح کون کرے گا، خطبہ تو نکاح سمجھو تو صحیح کیا ہے، تو سمجھو تو صحیح. وہ تم نے تو وہ اس کو منتر بنا لیا، وہ جو چوکھٹا بناتے ہیں اس میں آگ جلائی ہوئی اور وہ منگالے 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 کرے چلا جا رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں منتر میں پڑھ کے رہا ہے. تو آپ نے بھی پوچھا ہے اس سے جو خطبہ نکاح پڑھ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آپ کو اتنی کامن سینس تو مسلمان کو ہونی چاہیے. اردو اور عربی بہت قریب ہیں زمانے، آپ کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ سمپل کچھ احادیث کا حوالہ اور اس کے اندر جوڑوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جی آسمان میں اپنا اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح کے متعلق کچھ باتیں کر دی، اور کچھ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جی یہ محنت میری سنت ہے جی. تو سیدھی سادھی سی بات، اس میں 3-4 باتیں آپ اس کو اردو میں بتا سکتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ عربی میں ہی ہوگا اور نکاح نہیں ہوگا ورنہ؟
کورٹ میرجز ہوتی ہیں اس میں کون سا ہو جناب ہے، لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ہوتا ہے اس میں مولوی آتا ہے، کیونکہ وہ اس پہ اعتراض کیا ملا نے، ملا وہاں پہنچ گیا کہ جی یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، اس میں مولوی ہے نہیں، تو جج ڈر گیا. میں بات کروں ڈرنے کی، جج کو ڈرا دیا انہوں نے کہ تیرے خلاف کیمپین کر دیں گے کہ یہ مرتد جج ہے. جج نے کہا اچھا چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا مولوی بیچ میں ڈالو. ان کا یہ ختم کر، مولوی بیچ میں آنا چاہیے، مولوی کے دستخط، رجسٹرار مولوی ہوگا، نکاح رجسٹرار. لو جی ختم ہو گئی بات. مولوی نے کہا ہاں اب یہ بڑا مومن جج ہے. جج مومن ہو گیا فوراً، امام نے کہہ دیا نا مولوی نے. اور ایسی تیسی میں گیا امام تیرا کہ تیرے سے سرٹیفکیٹ ہم تو لیں گے نہیں، جج لیتا ہوگا. حضرت بابا جی صاحب سرکار، حضرت شاہ فضل صاحب کلیام شریف والے، بڑا مشہور ہے کہ یہ بھی نماز کے لیے اس طرح مسجد نہیں جاتے تھے، تو ان کا جنازہ بڑھانے سے انکار کر دیا لوگوں نے. یہ نماز تو پڑھتے نہیں، مسجد تو آتے نہیں. اصل بات یہ کہ مسجد تو آتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، اس ملا کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے جو چاہتا تھا کہ میری ٹھیکیداری قائم رہے. یہ اس کے خلاف کہ تیری دکان تو نہیں چلنے دیتے ہیں کیونکہ تیرا تو ذکر ہی کہیں نہیں، تو آیا کہاں سے. انہوں نے کہا جی جنازہ نہیں بڑھائیں گے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب پھر آئے جنازہ بڑھانے. پھر لوگ تمہیں ہلاتے ہوئے، کیونکہ وہ تو کلی دبانے والے تھے سخت، تو پھر یہ تمہیں ہلاتے ہوئے امام مسجد کے بھی پہنچے کافی سارے کہ جی ہم بھی جماعت میں شامل ہو جائیں. ڈرامے بکواس کر. اسی طرح کے بہت سارے ملیں گے. ہمارے مخدوم صابر پیر سرکار کا تو آپ کو مشہور پتہ ہی ہے. یہ اب نماز پڑھنے پہنچ گئے ہے جی. کلیئر شریف ٹرانسفر جب ان کی ہوئی ہے کہ آپ جا کے سنبھالیں وہاں پر، کلیئر شریف پہنچ گئے اور آپ پہنچ گئے مسجد، تو وہاں ہر جگہ پڑھنا پڑا ہے، کپڑا پڑا ہے، پڑھنا پڑا ہے، کپڑا پڑا ہے. یہ پیچھے 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 بیٹھتے بیٹھتے چپلوں میں آ کر بیٹھ گئے اور جماعت کھڑی ہو گئی اور یہ نماز کی جگہ نہ ملے انہیں. سب نے مل کی ہوئی پہلے ہی، مسجد انتظامیہ اور ٹھیکیدار مسجد کے بیٹھے ہوئے پہلے ملے. انہوں نے دیکھا جگہ ہی کوئی نہیں دیتا، یہ مسجد سے باہر آ گئے اور انہوں نے اپنا کام دکھایا. اب میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے وہ کیا کیا، لیکن دل چاہتا ہے ایسا کرنے کا. کئی جگہ دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو، ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب بدماش اکٹھے ہو جائے سارے تو بدماشوں کا علاج یہ کہ ان کو ساروں کو ایک دم ختم کیا جائے. تو روایت مشہور یہ ہے کہ آپ نے مسجد گرا دی. پھر ساری انسان گرا سکتا ہے مسجد، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ پھر کرامت پہ آ گیا، لیکن میں کرامت کی بات کرنا نہیں چاہ رہا. میں آپ کو ایک اختلاف، اصولی اختلاف بتا رہا ہوں کہ جب اجارہ داری اور خوف کی بنیاد پہ آپ کوئی بنیاد رکھتے ہیں، کچی بھودی بنیاد ہوتی ہے، وہ نہیں چلتی. بابا گرو نانک کے ساتھ بین ہی ایسا ہی ہوا، بین ہی ایسا. یہ صوم و صلات کے پورے پابند آدمی تھے، نمازی پرہیزگار، بارش دستار بند قسم کے، حج بھی کیا انہوں نے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے سکھ کہہ رہے ہیں. میں تو شاید سکھوں والے اس وقت کپڑے پہنے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سکھوں کی پوری ماننا اس بات کو کہ بابا گرو نانک مکہ گئے تھے حج کرنے اور نماز پڑھتے تھے. یہ بالکل ان کی کمپلیٹ اتھینٹک ہسٹری ہے. اختلاف ہوا ان کا ملا سے. مسجد کا جو نظام جس ٹھیکیدار کے ہاتھ میں آیا یہ اس کے خلاف ہو گیا، ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یا انہوں نے اپنی نماز پڑھنی الگ کر دی. اب جناب علی کیمپین شروع ہو گئی ان کے خلاف کہ جی کون، اور انہوں نے جو وہ بازار کا نظام تھا مارکیٹ میں ان کو بٹھا دیا گیا کہ جی آپ آڑت کا کام کریں اور لوگوں میں تقسیم کرنا ہے وہ جو وظیفے کا سامان تھا جو حکومت وقت دیتی تھی. غالباً لودھیوں کی حکومت تھی، کس کی حکومت تھی ان کے دور میں؟ تغلق اور بلبنوں کی حکومت تھی غالباً، ان کی دور تھا، کس کا دور تھا یاد نہیں آ رہا، لیکن حکومت وقت جو تھی اس میں بڑی ڈاٹی تھی. اور وظائف یہ لوگوں کو جو ضرورت مند نظر آتا ہے اس کو مال دے دیتے. وہ مال اسباب کم زیادہ وہ آگے پیچھے رولا پڑ گیا. مولوی پہلے ہی خلاف تھا کہ یہ نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے. کیمپین در کیمپین شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مرتد ہے، یہ دین اسلام چھوڑ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ جی واہ یہی تو چاہیے تھا. وہ اس دور کے جون ایلیا تھے. جون ایلیا میں بھی یہی ہوا نا کہ ان کو لوگوں نے مرتد کہنا شروع کیا کہ جی یہ مرتد ہے، خارج از دین. تو انہوں نے کہا جی ہاں میرا نام جون ایلیا ہے. ویسے تو یہ سید فیملی میں سے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آج سے میرا نام جون ایلیا ہے اور میں اسلام چھوڑ چکا ہوں، بس ٹھیک ہے گردن اڑانی اڑا دو. زیادتی میں جب انسان آمادہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. ممتاز مفتی نے اپنے بارے میں ایسا لکھا، کہتے ہیں جب میں پاکستان آیا اور لاہور میں اپنی سائیکل پر پھر رہا تھا تو وہاں مسلمان بلوائی بدماش پھر رہے تھے لاہوریے. یہ بڑے میراثی ہوتے ہیں اور اب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو اس میں سے کچھ رنگ ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والا مذہب مانتا ہے یا نہیں، مسلمان تو ہوگا لیکن ہمارا والا اسلام ہے تیرے پاس کیا نہیں، تو ہمارا اسلام ایتھینٹک کر ہمارے سامنے. تو کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے کئی لوگوں کو پکڑ رہے تھے اور ہندو مسلمان چیک کر رہے تھے ان کا یہ کون ہے.
کہتے ہیں میں چونکہ ایک کلین شیو آدمی تھا، اور کون جج کرے کہ یہ ہندو ہے مسلمان، ایک پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کلین شیو آدمی ہے اور ڈارک رنگت والے، سائیکل پہ کہہ رہے میں جا رہا تھا، مجھے بھی کسی نے وہاں گرا لیا، پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو ہندو ہے مسلمان، کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے تو کلمہ پڑھ، کہتے ہیں میں نے منہ میں گھٹیاں ڈالی ایسی تیسی، تیرے سامنے نہیں پڑھوں، کیوں پڑھوں تیرے سامنے، میں کیوں تجھے ثابت کروں کہ میں مسلمان ہوں یا کچھ ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں پھر کوئی دھکے مکے لگنے شروع ہوئے کہ بک بول، جلدی بول، کون ہے؟ آخر انہوں نے کہا کہ اس کی پینٹ اتارو، دیکھو اس کی ختنیں ہوئی ہیں کہ نہیں، پینٹ اتار دی۔ کہتے ہیں پھر مجھے دیکھا انہوں نے کہ اس کی ختنیں ہوئی ہیں کہ نہیں، اور اس وقت انہوں نے ہنس ہنس کے کہا وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان، چھوڑ دے، چھوڑ دے، مسلمان ہے۔ اور کہتے ہیں اس وقت میرا دل یہ تھا کہ میں ان کو چیخ چیخ کے کہوں کہ وہ مسلمان نہیں اور مجھے قتل کر دو۔ یہ اصولی طور پہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ملا کی وجہ سے ہوا۔ بدماشی جو ہے نا، یہ ہمیشہ ملا کرتا ہے، اور یہ ایک گینگ ہے، یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، یہ آپ کو یہودیوں میں ملتا ہے، یہ آپ کو عیسائیوں میں ملتا ہے، یہ آپ کو ہندوؤں میں ملتا ہے، یہ آپ کو مسلمانوں میں ملتا ہے، یہ ہر مذہب میں، سکھوں میں بھی شاید ملتے ہیں، شاید وہاں کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہوں گے، شاید جانتے ہوں گے اس بات کو۔ میں ذاتی طور پہ سکھوں کے ملا کو نہیں جانتا، جانتے ہی ہوں گے، بہرحال ہوں گے ملا، باز نہیں آتے، ملائیت آ جاتی ہے کہیں سے، جو کہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں کہ دین ہم چلائیں گے اور خوف خدشے کے زور سے اور ڈنڈے کے زور سے چلائیں گے، اور وہ والا چلائیں گے جو ہم مانتے ہیں، ہم وہ والا نہیں چلائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا، جو اوپر سے حکم آئے، ہم نیا بتائیں گے اور ہم اس پہ چلائیں گے لوگوں کو، کیونکہ باقی کام تو ہو رہے ہیں غلط۔ یہ میں نے آپ کو صحیح حدیثوں سے بھی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ ایسے لوگ موجود جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال کرنے شروع کر دیے، آپ کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیا، آپ کے فیصلوں پہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ نے سوال یہ فیصلہ کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے انصاف نعوذ باللہ صحیح نہیں کیا، آپ کا انصاف ٹھیک نہیں۔ یہ بحیثیت یعنی مسلمان انہوں نے یہ بات کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو وہاں کا ملا اس سے پیدا ہو چکا تھا، اور ایک روایتوں میں، کئی روایتوں میں مل جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی نشاندہی کی کہ بڑی لمبی داڑیاں اور بڑے لمبے سجدے اور بڑی باتیں کرنے والے، قرآن ایسا پڑھنے والے کہ ان کی زبانیں گلے کی تر ہوں گے قرآن پڑھ پڑھ، اور ہوں گے بالکل یہ اسلام کے مخالفین، اسلام دشمن عناصر ہوں گے۔ طویل سجدہ، طویل رکوع کرنے والے کا ذکر آپ نے خود سنا ہے کئی بار کہ جناب علی مسجد میں ایک ایسا آدمی آیا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو قتل کرنا دے، یہ اتنے طویل سجدے کرنے والا جو آ گیا۔ تو یہ کئی روایتیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور یہ ایک بہت خوفناک گروہ ہے۔ اب ہوگا کیا، اس گروہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ بڑی بدماشی کرتے، ان کے خلاف کیمپین کریں، کھڑے ہو جائیں کہ تمہاری بدماشی آگے نہیں چلے گی، نو مور، ختم بات۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جنازہ پڑھانے کے لیے لازمی ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم نکاح پڑھاؤ گے تو نکاح ہوگا؟ تمہیں یہ بات کس نے کی کہ تم جماعت کراؤ گے تو جماعت ہوگی، تم اذان دو گے تو اذان ہوگی؟ کس نے بات کی تمہیں کس نے اتھارائز کیا اس بات، کس نے اتھارٹی دی؟ جو آئے گا مسجد میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے، جو آئے گا جماعت اذان دے سکتا ہے، جو چاہے گا جنازہ پڑھا دے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے، باپ بیٹے کا جنازہ پڑھائے، پر ایک قریبی رشتہ دار آئے سامنے جس کو درد ہے اندر سے، تجھے کس بات کا درد ہے؟ تو پھر وہی صفحے 7 بنا لو اور 4 بنا لو اور 5 بنا لو اور یوں ہو جائے گا، قبر ہنیری ہے، یوں نہیں، تو نے پورا میوزک بنا کے ایک قافلہ لے کر جا رہا تھا اپنی دکان چلانے کی۔ یہ سب چکر بازیوں سے بائیکاٹ کرنا بندے خدا کا کام ہے، بالکل۔ تو خوف کی بنیاد پہ کوئی چیز قائم نہیں ہوتی، اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کے بت کو، اس بدماشی کو۔ اسی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر میں نے آپ کو عرض کی، بات کہاں سے چلی کہ جب ماں باپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس معاشرے کی بدماشی سے تو اپنی اولاد کو دبا کرتے ہیں اور انہیں ایک نئی مخلوق کے طور پہ انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ نہ مرد ہے نہ عورت، یہ ایک اور نئی چیز ہے، انسان ہی نہیں سمجھتے اس کو۔ آج تک معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ٹرانسجینڈرز کو اب انسان کے علاوہ کسی اور کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اب وہ بیچارے کھڑے ہوئے اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ مر رہے تھے بھوک سے، وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر فزیکلی وہ ڈیفیکٹڈ ہے لیکن مرد یا عورت ہے تو اس کے اندر تو جذبات ہیں، جنسی اختلاط کے جذبات تو آبویس ہے، وہ تو اس میں ہے، وہ کہاں سے تسکین کرے گا جب اس کو سیدھا راستہ ہی نہیں ہے، جب اس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جب اس کا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے، جب اس کی آتھرائزیشن ہی کوئی نہیں، ریکگنیشن ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے پھر غلط راستے اپنائے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے سمپل ایک بدماشی کہ خوف زدہ ہو گئے آپ سوسائٹی سے، بھائی کیا کہے گا، بہن کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، مسجد کا ملا کیا کہے گا، فتوے لگ جائیں گے۔ اس بدماشی کے اوپر آپ نے معاشرہ برباد کر دیا۔
تو جہاں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جی اس فیملیز میں اور ایسے کوئی ٹرانسجینڈر پیدا ہو گیا تو فوراً ان کو پکڑیں گے بھائی جان، اس کو سنبھالنا ہے، یہ بیمار ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اس کا یہ ڈیفیکٹ ختم ہو سکتا ہے، ان کو شعور پیدا کریں کہ یہ انسان، یہ کوئی نئی چیز نہیں پیدا ہوگی، یہ مرد اور عورت میں سے ایک ہی ہے، یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہوتی تو قرآن شریف میں لکھا ہوتا اللہ نے کہ ہم تیسری مخلوق بھی پیدا کرتے ہیں جوڑے کے علاوہ۔ اس کے اوپر سوال در سوال، اور اس کے اوپر مولوی کی بدماشیاں سنیں، آپ نیٹ بھرا پڑا ہے کہ جی ہجڑوں کے لیے ہجڑیاں، اب تیری ایسی تیسی ہے۔ وہ متھن چکن ورتی کی گالی یاد آ رہی ہے، لیکن میں یہاں دے نہیں سکتا، وہ بھی ایک گالی دیتا تھا۔ تو یہ مولوی کے لیے کہ ایک تو پہلے بات کو سمجھا نہیں، تو نے سیکھا ہی نہیں، تو نے کوئی 4 کتابیں پرانی پڑھ کے کسی بوسیدہ آدمی کی، تو نے وہ اپنا عقیدہ بنا لیا وہاں سے 5واں۔ یہ مرد یا عورت ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جگہ جگہ جو مردانہ کمزوری کے اشتہار لگے ہوئے، وہ مردوں کے لیے ہیں، وہ مردوں کے لیے ہیں یا ہجڑوں کے لیے؟ وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ مردوں میں مردانہ کمزوری ہوئی ہوتی ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے بھائی جان۔ عورت کے بائیں بن کے کتنے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، وہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں یا گھسریوں کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ تو نہیں علاج کرا رہی، نہ جا کے عورتیں علاج کرا رہی ہیں جو فزیکلی خواتین ہیں، لیڈیز، ان کے علاج ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، سرجریز ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو متس ہے نا خوف کی بنیاد پہ، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ خوف کی بنیاد پہ جب کوئی عمارت بناؤ گے برباد ہو جائے۔ اسی لیے یہ جمعہ 8 دن والے قادری صاحب اور چشتی صاحب آپ کو ڈھیر ملتے ہیں بازار میں، سہروردی صاحب اور کلندری صاحب اور فلانے صاحب اور نقشبندی صاحب، یہ جمعہ 8 دن والے ہوتے ہیں۔ جو بندہ خدا ہوگا جس نے اب مخصوص وقت میں داخل سلسلہ ہوا ہے، باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے سب کچھ چھوڑ دیا اور سیکھنے کے عمل میں لگ گیا، اور اپنے شیخ کو اس نے ہر طرح راضی کیا، اس کی ہر بات کو بجا لایا، فرما بردار رہا، اللہ کے رسول کے دین کو سمجھا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، صرف پڑھا، نحو پڑھی، شرح پڑھی، قانون پڑھی، پھر ریاضت کی، پھر عبادت کی، زندگی کے کئی سال بتا دیے، وہ ہے صاحب سلسلہ، یا ایک ایسے ہی صابری صاحب اور قادری صاحب بازار میں جو بکتا پھر رہا ہے، وہ بازار میں وہی بکتے پھر رہے ہیں، اور دھبڑ 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 قوالی والے، بیڑا غرق۔ اب تمہارا پیر و مرشد قوال ہو گیا، اس کا مطلب ہے جی اس کو پیسے پھینک رہے ہیں ایسے جیسے اس کی بیعت ہونا چاہتے ہو تم سالے، ابھی تم اس کا بیعت ہونا چاہتے ہو، اور یہ دیر داد دی جاتی ہے کسی سے خوش ہو کے کہ چلو بھائی اس کو کوئی خرچہ نکل آئے۔ وہ تو بابا جی فرید الدین کے دور میں جو آ جاتے تھے بھانڈ میراسی اسی طرح کے، آپ کیا کوئی رواج نہیں تھا ایسے قوالی کا؟ بھانڈ میراسی آ گئے اور بیٹھ گئے کہ جی کچھ ہماری بھی پذیرائی ہو، کچھ ہمارے لیے بھی کچھ داد ہو، ہمیں بھی کچھ مل جائے، اتنی دنیا بیٹھی ہے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ میں نے کہا بھائی تم کچھ اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ۔ اب یہ تو نہیں کہ جی 5واں 6ٹھا کلمہ سنا، 5واں 6ٹھا کلمہ بھی تو ہے نا پاکستان میں مسلمانوں میں ہے، یہ عربوں میں بھی ہوتا ہے، 6 کلمے عربوں میں ہیں، آپ رہے وہاں ہوتے 6 کلمے عربوں میں، سعودیوں کو دیکھا آپ نے 6 کلمے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں میرا خیال نہیں ہوتا، مجھے لگتا نہیں، پتہ نہیں، یہ کنفرم کرنا پڑے گا۔ 6 کلمے آپ پوچھیے گا وہاں پہ کہ 6 کلمے عرب پڑھتے ہیں، خود وہاں کے مسلمان پاکستانی انڈین تو پڑھتے ہوں گے، خود عرب پڑھتے ہیں۔ چلو باہر آ، تو گزارش یہ کہ آپ جہاں پر بھی 2 نمبری دیکھیں، اس کے پیچھے اس خوف خدشے کا ہے، خوف خدشے کا، وہ ایسے نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، ہمیں ان کو زیادہ چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھ دیا نا جن چیزوں کا کہ ہم نے کچھ عذاب نازل کرنے کی، جو یعنی ایکسٹریم ہوتا ہے عذاب، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ، تو ہم نے گیز اور لیسبینز کے لیے اور یہ ٹرانسجینڈرز کے لیے اور بائی سیکسولز کے لیے، یہ بائی سیکسولز کے لیے نہیں، باقی جو یہ غیر فطری جنسی عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب سخت تیار کر رکھا ہے اور ہم نے عذاب نازل کیا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس بات کی طرف ہم نزدیک نہیں جا سکتے۔ شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، اور یہ لواطت ہے، گیز اور لیسبینز، یہ بالکل سخت سیدھا براہ راست منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اب میں یہ بات بار بار اس لیے نہ ہوں کہ باہر تواتر سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے، بڑی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، تو اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اور آپ کی عزت کس میں ہے؟ آپ کی عزت ہے باہر کس میں؟ آپ کے اپنے پن میں، آپ کے اپنے آپ میں آپ کی عزت ہے۔ باہر جا کے آپ اپنا آپ شو کریں، اس کی میں عزت ہے آپ کی۔
اگر آپ ان کے دو رنگی میں رنگنا چاہیں گے تو آپ کی عزت ختم ہے، آپ کی عزت ختم ہے۔ ہاں، آپ ان کو نشانہ مت بنائیں کہ تم بڑا غلط کرتے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، یہ آپ فیصلہ کرنے والے نہیں، فیصلہ کرنے والے نہیں۔ آپ ہی کنارہ کریں اس سے خود، کیونکہ آپ ان کی معاشرت میں گئے ہیں، وہ آپ کی معاشرت میں چل کر نہیں آ رہے ہیں، آپ گئے وہاں، تو آپ اپنے آپ کو محفوظ ضرور رکھیں لیکن ان کو کرٹیسائز مت کریں۔ آپ ان کو حلیم طبع طریقے سے، احسن طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ تمہاری بائبل میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں جو لکھا ہے کم از کم اسے تو مانو، جو قرآن شریف کہہ رہا ہے وہ قرآن شریف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ توریت، زبور اور انجیل کے بارے میں متعلق تمہیں مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر ہندو ہو اور اپنا یہودی ہو اور عیسائی ہو تو تمہیں توریت اور انجیل کو بالکل اپنا ایک مشلہ سمجھنا پڑے گا، راہ ہدایت تمہارے لیے وہ ہے، نہیں کرو گے تو تم راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ 6 اور 7ویں سپارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، اتنا آپ کہہ سکتے ہیں باہر کی معاشرت کو، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ جناب آپ اپنی ہی کتاب پڑھ کر دیکھیں کہ اس میں کیسے ہے۔ اب جیسے احمد دیدار صاحب کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا یہ اسکارف ہے لیڈیز کا اور یہ سر کو ڈھانپنا، یہ کہاں سے لے آئے ہو تم؟ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہم بائبل کو مانتے ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بائبل پڑھ کے سنا دیا انہوں نے کہ یہ دیکھو، انہوں نے سمپل یہ کہا ہے کہ جو بائبل کے مطابق جو عورتیں اپنا سر نہیں ڈھانپتی ان کو گنجا کر دیا جائے، ہاں جی، ان کے سروں کو شیو آف کر دیا جائے ان کی سزا کے طور پہ۔ یہ بائبل کے الفاظ، قرآن شریف کی اتنی سختی نہیں۔ نے کہا کہ ہم تو بائبل ہی مانتے ہیں، تمہاری ننس کیا کرتی، جا کے پوچھو کہ کہاں لکھا ہے، یہ کیوں کرتی ہیں ایسے، کیا اپنا گیٹ اپ پورا نہ کرے وہ نن ہوگی؟ مانتے ہیں اس کو، کمال ہے۔ وہ ادھر تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو کر سکتی ہے، وہ ریجڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں ریجڈ ہے کہ ہماری جو مسلمان عورت ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرنا چاہتی ہے کہ جی میں تھوڑا سا اسکارف کروں گی، خود کو اپنے محفوظ رکھوں، تو آپ اس سے تھریٹن فیل کرتے ہیں، آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ جی یہ کام خراب ہو گیا۔ تو بات اتنی ہے کہ جب بھی آپ لاجک کی بات کریں، دوسری معاشرت کی بات کریں، اختلاف ہوگا تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کی اپنی کتاب میں اگر آپ کسی مذہب کے بلیور ہیں، میجورٹی دنیا میں مذہب کی بلیور ہے، ایتھیسٹ اگر ہے، ایون ایتھیسٹ ہے، تو اس سے کہیں سائنس میں بلیو کرتے ہو، اگر سائنس میں بلیو کرتے ہو تو سائنس پڑھو، جب وہ سائنس پڑھنا شروع کر دے گا اختلاف کرنا بند کر دے گا، جھگڑا کرنا بند کر دے گا۔ یہ معلومات کا نہ ہونا ہے، جو آپ کچی پکی معلومات دیتے ہیں پھر اس میں آپ جھگڑے شروع کر دیں۔ معلومات آ گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، معلومات آ گئی، پتہ چل گیا کہ جھگڑے کی وجہ نہیں بنتی، لاجک۔ سائنس کا اسٹوڈنٹ اگر ہو تو اس کا تو جھگڑا بنتا ہی نہیں، اس کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا۔ ہاں، وہ تو بات کرے گا نہیں، وہ تو سمپل ایک بات کرے گا کہ جی بے حساب سپیشیز ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، آپ کے ہاتھوں کی پور کسی دوسرے پور سے نہیں ملتی، آپ کی زبان کا جو ٹنگ امپریشن ہے وہ کسی اور ٹنگ امپریشن سے نہیں ملتا جاتا، آپ کی کوئی چیز دوسرے سے ملتی نہیں، آپ بالکل ایک الگ وجود، ایک الگ پکھیرو ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے سائنسی طور پہ کہ آپ اور میں ایک جیسا کام کریں گے، ایک جیسا بلیف ہونا چاہیے، ایک جیسی سوچ، میری اور آپ کی سوچ رہے گی ہی الگ کیونکہ ہم ہیں ہی الگ۔ سائنس کا اسٹوڈنٹ تو کرے گا ہی نہیں اختلاف کہ جی یہ سب غلط کر رہے ہیں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ تو ایک جاہل بات کرے گا ہمیشہ کہ دوسروں کو اپنے راستے پہ لائے، یا ملا ہوگا جو دوسروں کو لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن شریف میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی سنت پڑھیں گے تو اس میں کوئی نہیں لایا جا رہا دین کی طرف، مسلمانوں کو لایا جا رہا ہے، جو ایمان، یا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لے آئے ہو آ جاؤ اس معاملے میں، تمہارے لیے حج ہے، تمہارے لیے زکوٰۃ ہے، تمہارے لیے یہ ہے، صدقہ ہے، احکامات مسلمانوں کو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ دکھا دیں گے کہاں لکھا ہوا ہے کہ آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، جب اذان ہو اے یہودیوں چھوڑ کر اپنے سینیگوگز آ جاؤ مسجد کی طرف، آپ وہ مجھے آیت دکھا دیں، وہ آیت دکھا دیں مجھے۔ عیسائیوں کو آ جائے اپنے گرجا گھر چھوڑ دو اور آ جاؤ مسجد کی طرف، آپ وہ آیت دکھا دیں مجھے، قرآن شریف میں لکھی ہے کہیں نہیں لکھی۔ عیسائیوں کو کہا ہے جاؤ اپنی کتاب پڑھو اٹھا کر، یہودیوں کو کہا جاؤ اپنی کتاب پہ عمل کرو فیصلہ اپنا، تمہارے پاس توریت، کرو فیصلہ اپنا، ہم سے فیصلہ کیوں کرانے آئے، ماننا تو تم نے ہے نہیں، اٹھاؤ اپنی توریت، کر لو عمل اس کے اوپر جو لکھا ہے۔ ان فیکٹ تم اپنی ہی کتاب نہیں مانتے، تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے کہ تم توریت مانتے ہو، تم انجیل مانتے ہو، تم نہیں مانتے۔ اسے اٹھاؤ، اسے پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ سچ بات ہے، تمہاری بحث ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، پھر کوئی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت لمبی بات.